وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لیول 2 میں ہم فعل اور حروف کی مزید ڈیٹیل پڑھ رہے ہیں۔ تو آج کی کلاس کا ٹاپک ہے حروف نفی و جزم۔ لن، لم، لا، لما، یہ چاروں فعل مضارع پر آتے ہیں اور معنی کے ساتھ ساتھ اس کی حرکت یعنی اعراب کو بھی بدل دیتے ہیں۔ سب سے پہلے لم سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے، یعنی کہ لاسٹ اس کا الفابیٹ ساکن ہو جاتا ہے، اس پہ جزم آ جاتی ہے، اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں کیا تھا۔ حال کے صیغے کو ماضی کی نفی میں بدل دیتا ہے، جیسے آپ نے پڑھا ہوگا لم یلد، لم یولد۔ سٹرکچر دیکھیں کہ لم پلس فعل مضارع مجزوم، یہ اس کا ایک سٹرکچر ہوتا ہے جملے میں۔ قرآنی مثال سے سمجھیں۔ اب یہ ہمارا حرف نفی و جزم لم ہے، تو اب یہ ہمارے پاس مضارع یلد۔ تو اب دیکھیں یلد کا لاسٹ جو حرف ہے دال وہ ساکن ہو گیا، مجزوم ہو گیا، تو لم حرف نفی ہے اور مضارع پہ آتا ہے اور اس کے اینڈ کو مجزوم کرتا ہے، اور یہ نفی کے لیے یوز ہوتا ہے۔ تو نفی کے لیے اگر ہم ہر چیز کے ساتھ لا لگا دیں تو عربی زبان کی خوبصورتی یہ ہے کہ اگلے بندے کی جذبات کو اور انٹینسٹی اور اس کی بتانے کی وہ کرتی ہے کہ اوریجنلی وہ کس موڈ میں، کس ٹون میں بات کر رہا ہے۔ وَلَمْ یولد، اب یہ بھی مضارع ہے، تو دیکھیں یہاں پہ اس نے اس کو مجزوم کر دیا۔ تو یہ ہمارا پہلا حرف نفی و جزم، تو نہیں کیا تھا، یعنی کہ اس طرح کا معنی دے تو لم یلد و لم یولد۔ دیکھیں یلدو یہ تھا مضارع، اوریجنلی یہ تھا یلدو، لیکن لم لگنے سے لم یلد، یہ جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے اس لیے کیا ہے کہ یہ دیکھیں کہ لم لگنے سے مضارع مجزوم ہو جاتا ہے اور یہ نفی کا مطلب دے گا۔ یولد، تو یہ تھا ہمارے بھائی یولد، اب لم لگ گیا تو کیا ہوگا؟ اثر نفی اور مجزوم۔ تو ایک اور مثال دیکھتے ہیں اس کی، دیکھیں یکن الذین کفروا، تو لم لگ گیا تو اب یہ یہاں سے ساکن ہے، لیکن اس کے ساتھ ملانے کے لیے ریٹن میں زیر آ رہی ہے، کافر لوگ ایسے نہ تھے۔ اب دیکھیں یکون، لم یکن، یہ ساکن ہو گیا، یکون تھا مضارع تو لم لگنے سے یکن ہو گیا۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس لم، یہ بھی لم جیسا ہی ہے مگر تھوڑا اس کا اپڈیٹڈ اور سمارٹ ورژن ہے۔ یہ فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے ابھی تک نہیں ہوا، یعنی کہ کسی چیز کی ایسی نفی کہ جو اب تک نہیں ہوئی ہے لیکن امکان ہے کہ فیوچر میں ہو جائے۔ تو لم ایبسلوٹلی کہہ رہا ہے نہیں ہوا۔ لمحہ اس لیے یوز کیا جاتا ہے کہ ابھی تک نہیں ہوا مگر ہو سکتا ہے۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ نفی کرنے کو تو ہر چیز کے ساتھ لا لگا دے، لیکن وہ سمپل نفی کرے گا، لیکن نفی میں فیوچر کا امکان ہے یا نہیں، تو اس کے لیے دیکھیں ڈفرینٹ ورڈ ہے۔ لم نہیں ہوا، لمحہ ابھی تک نہیں ہوا مگر ہو سکتا ہے۔ اب قرآن مجید سمجھنے کے لیے ہم یہ زبان سیکھ رہے تو دیکھیں وَلَمَّا، اب یہ لمحہ آ گیا نا، تو یہ ایک ایسی نفی ہے کہ یہ جو کام ہے وہ ابھی تک نہیں ہوا لیکن امکان ہے کہ فیوچر میں ہو جائے۔ تو سورہ حجرات کی یہ آیت ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ وَلَمَّا، اور ابھی تک نہیں ہوا، یدخل الایمان، کہ ایمان داخل ہوتا، فی قلوبکم۔ اب یہ ساری چیزیں ہمیں اس لیول تک عربی سیکھنے تک دیکھیں کیسے ایگزیکٹ سمجھ آ رہی ہے۔ واو حرف عطف، لمہ حرف نفی و جزم، داخلہ یدخل مضارع، الایمان اسم، فی حرف جر، قلب کی جمع قلوب یہ ہے اسم مجرور، اور کم جو ہے اٹیچ پروناؤن، یعنی ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا تو امید ہے کہ داخل ہو جائے گا۔ لمحہ تب یوز کریں جب
کسی ایسی چیز کی نفی کریں جو فی الحال نہیں ہوئی لیکن فیوچر میں ہونے کے امکان ہے. دیکھیں یدخلو یہ تھا ہمارے پاس مضارع، لما جب داخل ہوا تو اس نے اس کو مجزوم کر دیا. لما یدخل، تو یہ صرف نفی نہیں کرتا بلکہ امکان کا دروازہ کھلا رکھتا ہے. اس سے پھر فیوچر میں وہ چیز جو ابھی نفی ہے پازیٹیو ہو سکتی ہے. لن، یہ سمجھو کہ فیوچر کا قاتل ہے. جو چیز بھی لن کے بعد آئے گی وہ کبھی نہیں ہوگی یا کم از کم سخت نفی کے ساتھ رد کر دی جاتی ہے. یہ فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے. اب آپ نے یہ فرق یاد رکھنا ہے کہ لم مجزوم کرتا ہے، لما مجزوم کرتا ہے، لیکن لن جو ہے یہ منصوب کرتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہرگز نہیں کرے گا. مستقبل کی نفی، بہت سختی کے ساتھ کسی چیز کی نفی کرنی ہو نا کہ کبھی بھی نہیں ہوگی تو اس کے لیے لن یوز کرتے ہیں. سٹرکچر کیا ہے؟ لن پلس فعل مضارع منصوب. دیکھیں کتنی پیاری قرآنی مثال ہے. لن ترانی، سورہ اعراف، اس میں لن آ گیا. تو اب ہمیں پتہ ہے کہ لا سمپل نفی کرتا ہے، لم جو ہے وہ نہیں ہوا کے لیے یوز ہوتا ہے، لما جو ہے وہ ابھی نہیں ہوا کے لیے یوز ہوتا ہے. لیکن لن آ گیا نا تو اس کا مطلب کہ پرماننٹلی فیوچر میں بھی انکام نہیں ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کو کہا گیا کہ مجھے اپنا آپ دکھائیں تو اللہ نے کہا لن ترا، یعنی کہ یہ مضارع ہے، مخاطب واحد کو کہا جا رہا ہے ترا، نہیں دیکھ سکتے، نی مجھے، نون اور یا متکلم، مجھے نہیں دیکھ سکتے تم، لن ترانی. تو اس طریقے سے بیسک ٹو ایڈوانس سیکھنے سے آپ ایک ایک لفظ کو الگ سے سمجھ سکتے ہیں. دیکھیں ترا، لن ترانی. اب اس کا الف جو ہے یہ حذف ہوا ہے اور نون نصب جو ہے ظاہر ہے، یہ اس کے منصوب ہونے کی نشانی ہے. اب ایک اور مثال دیکھیں، لن یتمنوہ ابدا، یعنی کہ مضارع ہے یہ والا، اور یہ جو ہو کی ضمیر ہے یہ موت کی طرف اشارہ کاری ہے. قرآن مجید میں یہ جس جگہ ہے کہ اگر یہ اتنے ہیں کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں اور اللہ ہمیں کچھ نہیں کہے گا تو ان کو کہیں پھر موت کی تمنا کریں. تو لن یعنی کہ فیوچر میں بھی یہ کبھی بھی نہیں تمنا کریں گے، پکی پکی نفی ہے، سخت نفی ہے. لن یتمنوہ ابدا. چوتھا ہے جی لا. یہ دو قسم کا ہوتا ہے. لا ناہیہ جو ممانعت کرتا ہے، یہ فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے، یعنی مت کرو. یہ دیکھیں لا ناہیہ، یعنی کہ ایک ہوتا ہے لا نافیہ جو کسی چیز کی نفی کرتا ہے، اور ایک ہوتا ہے لا ناہیہ یعنی منع کر رہا ہے کسی چیز سے. تو لا تقربوا زنا، زنا آپ کو پتہ ہے اڈلٹری کو کہتے ہیں، وداؤٹ نکاح کسی بھی صورت میں سیکس کرنے کو زنا کہتے ہیں. تو تقربوا یہ آپ کا واو الجماعت ہے اور تا سے موجود ہے کہ یہ مضارع ہے اور مخاطب کی جو ضمائر ہیں ان کے لیے ہے. تو ایک جمع مذکر مخاطب کو کہا جا رہا ہے کہ لا تقربوا، قریب بھی نہیں جاؤ زنا کے. دیکھیں مت کرو کا ایک معنی دے رہا ہے. تقربوا لا تقرب، یہ اس نے مضارع کو مجزوم کر دیا ہے. دوسرا جو لا ہوتا ہے وہ نافیہ ہے. لا ناہیہ، لا نافیہ، یہ صرف نفی کرے گا، اعراب پہ نہیں اثر ڈالتا نا فعل پہ. دیکھیں لا یحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ برائی کے کھلم کھلا اظہار کو پسند نہیں کرتا. تو اب اس لا اور اسلام میں یہ فرق ہے کہ اس نے اس کو مجزوم کر دیا ہے. تو کسی چیز کو جب منع کیا جائے، لا تجلسن، یا مت بیٹھو، یا لا تذهب فی السوق، بازار مت جاؤ، تو ناہیہ کا جو لا ہے وہ اگلے مضارع والے فعل کو مجزوم کرے گا. نفی جو کرتا ہے صرف لا نافیہ، وہ نہ مجزوم کرتا ہے نہ اعراب پہ کوئی فرق ڈلاتا ہے. تو اس کلاس میں ہم نے سیکھا ہے کہ لم جزم دے گا، یہ ماضی کی نفی ہے یعنی نہیں ہوا، نہیں کیا تھا. لما جو ہے یہ بھی جزم کرے گا اعراب میں،
اور ابھی تک نہیں ہوا، یہ والا کہے گا فی الحال ابھی تک کی نفی ہے، فیوچر کا امکان ہے۔ لن جو ہے یہ منصب یعنی اس کو منصوب کرے گا، لیکن یہ پرماننٹ نفی کرے گا کسی چیز کی کہ فیوچر میں بھی یہ کام نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہوگا، ہرگز نہیں وہ کرے گا۔ اور لا ناہیہ جو ہے وہ جزم دیتا ہے، اس میں کسی چیز سے منع کیا جاتا ہے، مت کرو ممانعت کے لیے۔ نافیہ جو ہے یہ نہ اعراب پہ کوئی اثر ڈالتا ہے، نہ ہی یہ فعل پہ کوئی اثر ڈالتا ہے، صرف حال کی نفی کرتا ہے، جیسے لا یحب اللہ جہر السوء۔ اب کچھ اس کی درسی مثالیں دیکھ لیں، غیر قرآنی مثالیں بھی۔ لم اکتب الدرس، میں نے سبق نہیں لکھا تھا، لم اکتب۔ تو اب یہ دیکھ رہی ہے یہ ہائی لائٹڈ ایریا، کیونکہ لم لگ گیا ہے تو یہ مضارع مجزوم ہو جائے گا، میں نے سبق نہیں لکھا۔ لما، اب ہمیں پتہ ہے آج سیکھنے کے بعد پتہ چلا ہے کہ لم نہیں کیا، لما ابھی تک نہیں کیا، تو لما افہم القاعدہ، میں نے ابھی تک قاعدہ نہیں سمجھا، تو اس میں ابھی تک کی نفی ہے اور اس کا اعراب پہ یہ اثر ہے کہ اس نے اس کو مجزوم کیا ہے۔ لن آ گیا تو اب ہمیں سیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ فیوچر میں بھی نفی ہے، دائماً ابداً کسی چیز کا کہا جا رہا ہے۔ لن انسا ھذا الدرس، میں یہ سبق کبھی نہیں بھولوں گا۔ نسا، نسیان آپ نے سنا ہوگا اردو میں بھی، انسا میں نہیں بھولوں گا۔ اب لا ناہیہ کا دیکھیں، لا تحمل واجبک، اپنا کام مت چھوڑو، یعنی کہ یہ اب ممانعت ہے، لا ناہیہ ہے یہ تو مجزوم کرے گا، لیکن لا نافیہ جو ہے کہ لا احب الکذب، یعنی میں جھوٹ پسند نہیں کرتا، تو یہ کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ڈالے گا فعل پہ، کوئی اعراب میں تبدیلی نہیں، سمپلی حال کی نفی کرے گا۔ آئی ڈونٹ لائک ٹی، لا احب الشائے، اسی طریقے سے صرف نفی کے لیے یوز ہوگا۔ تو آج کی کلاس میں ہم نے یہ 4 حروف سیکھے، اس میں لا نافیہ، لا ناہیہ، لن، لما، لم۔ تو اس کو آپ فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں، بیسک ٹو ایڈوانس عربی سیکھیں، خود قرآن مجید سمجھیں، اس پہ عمل کریں۔ جزاک اللہ۔